अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नया ड्रामा धूम की स्टोरी के मुताबिक ड्रामे का हीरो जवान जबकि लड़की मैच्योर ज़्यादा उम्र की है। इसी तरह पहले भी ऐसे ड्रामास बनते रहे जिनमें हीरोइंस की उम्र हीरो से ज़्यादा है। तो चलिए आज की वीडियो में हम ऐसे ही ड्रामास की बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, दोबारा। दोबारा ड्रामे में यंग हीरो को एजेड खतून से शादी करता दिखाया गया है। ड्रामे में मर्दों और ख़वातीन के हवाले से मुआशरे के दोहरे मयार को भी उजागर किया गया है और ये दिखाया गया है कि एक मर्द अपने से छोटी उम्र की लड़की से तो शादी कर सकता है, लेकिन यही मुआशरा एक बड़ी उम्र की औरत की अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी कबूल नहीं करता। हमारे मुआशरे में औरत की उम्र को लेकर बहुत से दोहरे मयार हैं। मुझे लगता है कि हमारे मज़हब में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्यों इसे इतना मनफी समझते हैं। अगर लड़की की उम्र लड़के से ज़्यादा हो तो हम चौंक जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक बड़ी उम्र की औरत की एक नौजवान से शादी के मुतालिक ही नहीं, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। महरूम में बहुत सी महरूमियाँ होती हैं, उससे जब आज़ादी मिलती है तो वो उन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती है। नंबर 9, बंटी आई लव यू। बंटी आई लव यू की कहानी एक नौउम्र लड़की दानिया के गिर्द घूमती है। दानिया अभी 19 साल की ही थी कि उसकी शादी कर दी जाती है, मगर एक बूढ़े शख्स मेहताब पटेल से, जो बहुत दौलतमंद है। कहानी कुछ आगे बढ़ती ही है कि मेहताब का इंतकाल हो जाता है। मेहताब की मौत के बाद उसकी जायदाद का बड़ा हिस्सा दानिया के नाम मुंतकिल हो जाता है। इसी दौरान दानिया की हमदर्दियां बंटी नाम के एक लड़के से वाबस्ता हो जाती हैं, मगर बंटी दानिया की बजाय दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेता है। दानिया बंटी को किस किस तरह अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाती है और क्या वो अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा कर सकेगी, यही इस कहानी का ताना बाना है। इसे तहरीर किया है खलीलुर रहमान कमर ने, प्रोडक्शन मोमिना दुरैद और हिदायत सिराजुल हक की है, जबकि कास्ट में शामिल हैं सबा कमर, नमान हबीब, महमूद अख्तर, मेहर बानो, रज़ा ज़ैदी, ख्वाजा सलीम और तारिक जमील। नंबर 8, असीरज़ादी। असीरज़ादी कहानी है हमारे मुआशरे के उस तबके की जो रवायतों के जाल में जकड़ा हुआ है। इस तबके में एक ऐसा ख़ानदान भी है जिससे ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी मर्द की पहली और दूसरी बीवी से बच्चे नहीं होते। इसलिए ख़ानदान का हर मर्द तीसरी शादी करता है ताकि अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके, और इस दौरान उसकी शादी बड़ी उम्र की खतून से भी होती है। ये ख़ानदान बड़े पीर का है जो ख़ानदान के सरबराह हैं। उनका वारिस शहाब भी उनकी तीसरी बीवी से है, जिसे सब बड़ी सरकार कहते हैं। घर में उसी की हुक्मरानी है। शहाब की भी एक शादी हो चुकी है, लेकिन औलाद के लिए उसे दूसरी शादी करना पड़ती है। सबका यही ख्याल था कि दूसरी बीवी से भी उसकी कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन किस्मत का करना उसकी दूसरी बीवी माँ बन जाती है। इस बज़ाहिर अनहोनी के बाद कहानी नया रुख इख्तियार करती है। यही इस ड्रामे का बुनियादी तस्वुर है। इसे तहरीर किया है मुस्तफ़ा अफरीदी ने, हिदायत दी हैं एहतशामुद्दीन ने, पेशकश मोमिना दुरैद ने की है, जबकि अदाकारों में शामिल हैं सानिया सईद, फराह शाह, सकीना सम्मो, सलमान शाहिद, नूर हसन, एनी जाफरी, अलिशबा महबूब, सानिया शमशाद और यासिर। नंबर 7, नूरे ज़िंदगी। नूरे ज़िंदगी में सैयद जबरान ने सलीम का रोल निभाया। कहते हैं मोहब्बत और मेहरबानी से पत्थर दिल को भी मोम किया जा सकता है। जियो टीवी से दिखाया जाने वाला नया ड्रामा सीरियल नूरे ज़िंदगी की कहानी का ताना बाना भी इसी ख्याल के गिर्द बुना गया है। नूरे ज़िंदगी का मरकज़ी किरदार नूरे जहाँ है, एक ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी, मेहरबान है और घर बनाने के लिए तकलीफ़ें उठाने पर भी यकीन रखती है। नूरे जहाँ की शादी सलीम से होती है, जिसने प्राइमरी तक पढ़ाई के बाद वालिद के इंतकाल की वजह से पढ़ाई को खैर बात कहकर दुकान खोली थी। सलीम हमेशा अपने दोस्तों के ज़ेर असर रहता है, जो हमेशा उसे गलत राह दिखाते हैं। गलत सोहबत सलीम को इस हद तक गुमराह कर देती है कि वो औरतों की इज़्ज़त करना ही भूल जाता है, हत्ता कि अपने छोटे भाई को भी पढ़ाई से रोक देता है। नूरे जहाँ की शादी सलीम से होती है और उसका मुस्बत रवैया ख़ानदान में खुशगवार तब्दीलियाँ लाता है जो सलीम को कबूल नहीं होती। नूरे जहाँ सलीम को एक अच्छा इंसान बनाने में कामयाब होगी या उसके बुरे रवैये से हार मानेगी, इसका राज हर नई किस्त के साथ खुलता जाएगा। ड्रामे की राइटर सरवर नज़ीर और डायरेक्टर सिराजुल हक हैं, जबकि कास्ट में आयशा खान, सैयद जबरान, शकील नमान, हबीब और दीगर किरदार शामिल हैं। नंबर 6, बाबा जानी। ड्रामा सीरियल बाबा जानी में आप फैसल कुरैशी को एक बड़ी उम्र की खतून से शादी करता देखेंगे। ये ड्रामा एक ऐसे शख्स की कहानी बयान करता है जो अपनी जिम्मेदारियों को हर सूरत पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। फैसल कुरैशी इस ड्रामे में असफर नामी शख्स का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी और 2 छोटी बहनें हैं, जिनके मुतालबात को पूरा करना उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाता है। ड्रामे में सबा हमीद नजीबा बड़ी बहन, जबकि जनान हुसैन नायला और अदीला खान नबीला ने फैसल कुरैशी की छोटी बहनों के किरदार अदा किए हैं। ड्रामे में फैसल कुरैशी की मोहब्बत, उनकी कज़न महविश का किरदार,
فریال محمود نے ادا کیا ہے، جس کی ان سے منگنی بھی ہو جاتی ہے، مگر بعد ازاں ان کا یہ رشتہ ہی ختم کروا دیتی ہیں ان کی بڑی بہن، جس کا علم اسفند کو بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب سویرا ندیم کو ایک بیوہ سعدیہ کے روپ میں دکھایا گیا ہے، جبکہ مدیحہ امام نے ان کی بیٹی نمرہ کا کردار ادا کیا ہے۔ اسفند جب پہلی بار نمرہ کو دیکھتا ہے، وہ نمرہ کے رشتے کے لیے جاتا ہے تو وہ اسے انتہائی کم عمر ہونے کے باعث اپنی چھوٹی بہن کی طرح لگتی ہے، جس کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلا جاتا ہے اور اسے مضبوط چھت فراہم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 5، شاید۔ شاید ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جس کی ہدایت کاری بشر مومن کے ڈائریکٹر سید علی رضا اسامہ نے کی ہے، جسے بابر جاوید نے پروڈیوس کیا ہے اور فائزہ افتخار نے لکھا ہے، جو ان کے اسی نام کے ناول پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے میں عزیر جسوال، سعدیہ خان اور نعمان اعجاز نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں اور اس کا پریمیئر 4 نومبر کو جیو انٹرٹینمنٹ پر 2017 میں ہوا۔ مورے سائیں کے بعد گلوکار سے اداکار عزیر جسوال کا یہ دوسرا سیریل تھا۔ زندگی میں کبھی کبھی ایک غیر معمولی صورتحال پیش آتی ہے، جہاں ایک چھوٹا لڑکا اس سے بڑی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل شاید میں ایک طرفہ عاشق سعد کی کہانی کو دکھایا گیا ہے، جس نے ام ہانی کے لیے کچھ جذبات محسوس کیے ہیں۔ وہ ایک یتیم لڑکی ہے اور سعد اور اس کے والدین کے ساتھ رہتی ہے۔ ام ہانی نے ابتدائی عمر میں والدین کی پناہ گاہ کھو دی اور وہ ہمیشہ محفوظ ہاتھوں کی تلاش میں رہتی ہے، ایک ذمہ دار آدمی جو اس کی عدم تحفظ پر قابو پانے میں مدد دے سکے اور اس کی خواہشات کو پورا کرے، جسے وہ حقیقت میں تبدیل ہونے کے قابل نہیں تھی۔ وہ سعد کو ہمیشہ ایک جذباتی، نادان اور لڑکپن والا شخص سمجھتی ہے اور آخرکار ایک دن اس کی ملاقات ایک مضبوط، بااثر اور اپنے خوابوں کے آدمی سالار سے ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہر حیوان خوبصورتی کے لیے مہربان نہیں ہوتا اور ام ہانی کا سمجھدار اور طویل المدتی فیصلہ اسے ایک نئی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 4، ڈر خدا سے۔ ڈرامہ سیریل ڈر خدا سے میں آپ عمران عباس کو دولت کے لیے ایجڈ عورت سے شادی کرتا دیکھو گے۔ ڈرامے کی کہانی دراصل کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے والی لڑکیوں اور ہمارے معاشرے میں عورتوں کے خلاف ایک منفی سوچ کی ہے۔ عمران عباس کا کردار ڈرامے میں ایک ایسے مرد کا ہے جس کی بیوی عمر میں اس سے بڑی دکھائی گئی ہے اور وہ بیمار دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسری عورتوں پر نظر رکھتا ہے۔ ڈرامے میں ثنا، جو کہ آفرین کا کردار ادا کر رہی ہے، وہ شاہویز کے دفتر میں کام کرتی ہے۔ اس کا کردار انتہائی دلچسپ ہے۔ وہ ایک مجبور لڑکی ہے اور وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے خوفزدہ ہے، مگر جیسے جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا تبدیل ہوتی جاتی ہے، وہ ایک مضبوط اور طاقتور قسم کی لڑکی بن کر اس سے لڑنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ جب بھی شاہویز اس کی جانب کوئی پیش رفت کرتا ہے تو وہ مضبوط ہو کر اپنا دفاع کرتی ہے اور شاہویز کو اس کی صحیح جگہ دکھاتی ہے۔ نمبر 3، کوئی چاند رکھ۔ ڈرامہ سیریل کوئی چاند رکھ میں آپ عائزہ خان کو بڑی عمر کی لڑکی جبکہ اس کے پیچھے ایک نوعمر عاشق دیکھیں گے۔ ڈرامہ رومانس اور سوشل ایشوز پر بنایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں فیشن انڈسٹری میں کم وقت میں شہرت کمانے والی ماڈل اریبہ حبیب بھی کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب انہوں نے ٹی وی ڈراموں کے آفرز قبول کرنا شروع کر دی ہیں۔ سیریل کوئی چاند رکھ میں اداکار عمران عباس بھی موجود ہیں، جو بھارت کی فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں۔ عمران عباس نے بپاشا باسو کے ہیرو کا کردار بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرامے کا اسکرپٹ جاندار ہے۔ کاسٹ میں عائزہ خان، منیب بٹ، اسما عباس، سبیحہ سمار، تنویر جمال، ہاشم بٹ اور یاسمین حق نے کام کیا ہے۔ سیریل کی کہانی ماہا ملک نے لکھی ہے، جبکہ ہدایت کار سراج الحق ہے۔ نمبر 2، وہ ایک پل۔ کہانی ایک خوشگوار شادی شدہ جوڑے عنائزہ، عائشہ خان اور فارس یعنی ماد عرفانی کے گرد گھومتی ہے، جن کا ایک بچہ زید ہے۔ ایک المناک بارش کی رات 3 دوست، جن میں عریش یعنی فیروز خان بھی شامل ہے، فارس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عریش کے دوست غلطی سے فارس کو گولی مار دیتے ہیں جب عریش نے بندوق چھیننے کی کوشش کی۔ عریش اپنے کالج کی دوست ہنا یعنی رمشا خان سے محبت کرتا ہے اور اس کی منگنی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ عریش اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ عنائزہ کو بیوہ اور اس کے بچے کو یتیم کرنے کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ عنائزہ جو دل شکستہ ہے، اپنی بہن کے گھر رہتی ہے، جہاں اس کا بہنوئی احسن یعنی علی خان اسے کافی ٹف ٹائم دیتا ہے۔ عریش جو فارس کے قتل کا حصہ بننے کے لیے اپنے جرم کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عنائزہ کو اس کے کام میں مدد کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بیٹے کے ساتھ اچھی دوستی کر لیتا ہے۔ جب ہنا دبئی میں اپنے والدین سے مل رہی ہوتی ہے، عریش نے عنائزہ سے شادی کا فیصلہ کیا تاکہ اسے ایک بیوہ عورت کو تحفظ دے سکے۔ نمبر 1، جھوم۔ جھوم ڈرامے میں زارا نور عباس کو عبداللہ قادوانی سے بڑا دکھایا گیا ہے، پھر بھی دونوں کو محبت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر مریم آریان سے عمر میں بڑی ہے، اس لیے وہ اپنے بھائی کا ہم عمر سمجھ کر اس کشش کو رد کر دیتی ہے جو اسے محسوس ہوئی، لیکن آریان اور مریم کے گرد دوستوں نے اس ٹیبو کو توڑ دیا۔ وقت نے سچائی آشکار کر دی اور پروفیسر توقیر نے ایک سمجھدار باپ کی طرح اس رشتے کی راہ بنائی۔ یوں باپ اور بیٹا ایک محبت کی وجہ سے قریب آ گئے۔ ڈاکٹر مریم آریان سے اس لیے بھی متاثر ہوئی کہ ٹینا، جس پر اس کے بھائی نے اور اس کے دوستوں نے حملہ کیا تھا، یوں ہی اس کے سابقہ منگیتر کے ساتھ اس پہ حملہ ہوا تھا۔
اس کا منگیتر اسے حملہ آوروں کے پاس چھوڑ کر اپنی جان بچا کر نکل گیا۔ آریان نے ایسا نہیں کیا۔ بہت پرانی مت ہے کہ عورت کو بہادر مرد پسند ہیں، یہ فطرت ہے۔ بزدل مرد اس کے دل سے اتر جاتا ہے۔ ڈاکٹر مریم کے ماضی اور حال میں بزدل مرد ہیں، اس لیے آریان کے جنون کے باوجود وہ اسے پسند کرنے لگتی ہے۔ اس نے آریان کی محبت کو قبول کیا اور پروفیسر توقیر رشتہ لے کر آ گئے ہیں، مگر شہری کے سر پہ بدلے کا جنون سوار ہے۔ ڈرامے میں غیر منطقی سے جھگڑالو کردار نہیں دکھائے گئے، اپنی کمی کو خوبی نہیں دکھایا گیا، انسان کو فرشتہ نہیں بنایا گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ ڈیفرنٹ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔